ناظرین آداب، میں ہوں نصیر غیاث، ایک وزادار اور روبدار شخصیت کے مالک، ایک مایاناس مصنف، ممتاز دستوری ماہر، سیاسی تبصرہ کار، مورخ اور کالم نگار عبدالغفور نورانی اس دنیا سے 94 سال کی عمر میں کوچ کر گئے۔ کتاب و قلم سے ان کا رشتہ آخری سانس تک رہا۔ نورانی صاحب 16 ستمبر 1930 کو ممبئی میں پیدا ہوئے تھے۔ انہوں نے گورنمنٹ اسکول سے تعلیم حاصل کی اور اپنی قانون کی ڈگری گورنمنٹ لا کالج ممبئی سے حاصل کی۔ انہیں ان کی اپنی مہارت اور تحقیق کے لیے بہت زیادہ عزت دی جاتی رہی، جو کہ دستاویزی تجزیے اور گہری بصیرت پر مبنی رہی۔ اے جی نورانی ممبئی ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ آف انڈیا میں ممتاز وکیل کے طور پر قانون کی مشق کرتے رہے۔ بے باک اور بے خوف انہوں نے ہمیشہ انصاف کے حق میں آواز اٹھائی۔ انہوں نے شیر کشمیر شیخ عبداللہ کا طویل حراست کے دوران زبردست دفاع کیا۔ میری ان سے 3 مرتبہ ملاقات رہی۔ ان کی کتاب ڈسٹرکشن آف حیدرآباد کی 2013 میں اجرائی کے وقت نورانی صاحب نے مجھے اپنی کتاب کا وہ نسخہ میرے نام تحریر کرنے کے بعد دیا تھا۔ ان کی اس کتاب پر ہم جیسے طالب علموں نے کئی دن تک بحث بھی کی۔ میری ان سے آخری ملاقات چند سال قبل حیدرآباد کی پارک ہوٹل میں ہوئی تھی۔ اپنے ایک لیکچر کے دوران انہوں نے مولانا آزاد رحمۃ اللہ علیہ کی سیاسی بصیرت کا قائد اعظم محمد علی جناح سے نہ صرف تقابل کیا تھا، بلکہ یہ بھی کہا تھا کہ جناح ان کی نظر میں سیاسی طور پر مولانا آزاد سے زیادہ کامیاب تھے۔ اس پر میں نے ان سے چند سوالات کیے۔ نورانی صاحب نے اپنے جواب میں مرزا غالب کا یہ شعر اس انداز سے کہا تھا کہ وہ شعر مجھے آج تک یاد ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ لازم نہیں کہ خضر کی ہم پیروی کریں، لازم نہیں کہ خضر کی ہم پیروی کریں، مانا کہ ایک بزرگ ہمیں ہم سفر ملے۔ نورانی صاحب بڑے دلچسپ اور موڈی آدمی تھے۔ وہ ایسے اسکالر رہے جنہوں نے انٹرنیٹ کا سہارا نہیں لیا۔ وہ اپنی تحریریں ہاتھ سے لکھا کرتے تھے۔ نورانی صاحب کھانے کے بڑے شوقین تھے۔ انہیں حیدرآبادی اور دہلی کے نان ویج ڈشز بے حد پسند تھی۔ اے جی نورانی نے ہندوستان کے مسلمانوں کے مسائل، حقوق کے حوالے سے گہری تحقیق کی۔ اپنے مختلف مضامین اور کتابوں کے ذریعے مسلمانوں کے موضوعات پر انہوں نے اپنی رائے کا صاف اظہار کیا۔ ان کی تحریریں مسلمانوں کی حالت، ان کے حقوق اور ہندوستان کی سیاست میں ان کے کردار پر روشنی ڈالتی ہیں۔ اے جی نورانی ہمیشہ سے مسلمانوں کو اپنے حقوق کے دفاع کے لیے ترغیب دیتے رہے۔ انہوں نے ہندوستان کے آئین میں دیے گئے سیکولر اور پلورلسٹک اصولوں کی ہمیشہ حمایت کی۔ ہمیشہ وہ یہ دلیل دیتے رہے کہ مسلمانوں کے حقوق کا تحفظ دستور کے تحت کیا جانا چاہیے۔ انہوں نے مسلمانوں کے لیے مساوی مواقع اور مذہبی آزادی کے حق کی حمایت کی ہے۔ نورانی صاحب نے ہندوستان میں مسلمانوں کے خلاف ہونے والے امتیازی سلوک کی مختلف صورتوں پر گہری روشنی ڈالی۔ ان کے مطابق مسلمانوں کو مختلف سماجی، سیاسی اور اقتصادی سطح پر چیلنجز کا سامنا ہے۔ نورانی صاحب نے خاص طور پر مسلمانوں کے خلاف فسادات، تشدد اور بھید بھاؤ جیسے مسائل پر بہت کچھ لکھا ہے۔ نورانی صاحب نے بابری مسجد کی شہادت اور اس کے بعد کے واقعات پر بہت زیادہ گہری تحقیق کی۔ ان کی کتاب ڈسٹرکشن آف بابری مسجد اے نیشنل ڈس آنر میں انہوں نے اس واقعے کو ہندوستان کی سیکولر تاریخ کا ایک سیاہ باب قرار دیا۔ نورانی صاحب نے اس واقعے کو مسلمانوں کے حقوق اور ان کے ثقافتی وراثت پر ایک حملہ قرار دیا تھا۔ کشمیر کے مسئلے پر بھی اے جی نورانی نے کافی لکھا ہے۔ ان کے مطابق کشمیر میں مسلمانوں کی حالت اور ان کے حقوق کو نظر انداز کیا گیا ہے، اور وہاں کے مسلمانوں کو حقوق کی بحالی اور انصاف کے لیے وہ ہمیشہ آواز بلند کرتے رہے۔ نورانی صاحب نے RSS اور اس کی سیاسی جماعت BJP پر گہری تحقیق کی اور ان کے مابین تعلقات کو اپنی تحریروں میں تفصیل سے بیان کیا۔ انہوں نے ان دونوں تنظیم کے نظریات، سیاسی حکمت عملیوں اور بھارت کی سیاست پر ان کے اثرات کا بہت زیادہ تجزیہ کیا۔
اے جی نورانی کے مطابق RSS کی بنیاد ایک قوم پرست اور فرقہ وارانہ نظریے پر کی گئی جو کہ ہندوستان کی پلورسٹک اور سیکولر ایتھوس کے خلاف ہے۔ نورانی صاحب کی تحقیق میں ایک اہم موضوع RSS اور BJP کے مابین تعلقات کا رہا۔ ان کے مطابق BJP RSS کا سیاسی بازو ہے اور دونوں کا مقصد ہندو قوم پرستی کو فروغ دینا ہے۔ وہ RSS کو BJP کی نظریاتی بنیاد قرار دیتے رہے۔ اس بات پر وہ زور دیتے رہے کہ BJP کی پالیسیوں پر RSS کا ہمیشہ گہرا اثر رہا ہے۔ نورانی صاحب کی کتاب The RSS and the BJP A Division of Labor RSS اور BJP کے تعلقات پر ایک جامع مطالعہ ہے۔ اس کتاب میں انہوں نے دکھایا ہے کہ کس طرح RSS اور BJP نے اپنی ذمہ داریاں آپس میں تقسیم کی ہیں۔ RSS ہندو قوم پرستی کی بنیاد فراہم کرتی ہے جبکہ BJP سیاسی میدان میں اس نظریے کو آگے بڑھاتی ہے۔ نورانی صاحب کی صلاحیتوں کے ہر کوئی معترف تھے، چاہے وہ بڑے دانشوران ہو یا طالب علم، ہر کوئی ان سے ملنا چاہتا تھا، ہر کوئی ان سے بات کرنا چاہتا تھا۔ نورانی صاحب نے ملک و بیرون ملک کے بڑے اخبارات میں مسلسل مضامین لکھے، انہوں نے کئی موضوعات پر اپنی کتابیں لکھی۔ ان کا جو مکان ممبئی میں ہے، لوگ اسے کہتے تھے کہ وہ ڈبل بیڈ روم نورانی صاحب کا بیڈ روم نہیں ہے بلکہ وہ ایک لائبریری ہے۔ نورانی صاحب کو کتابوں سے اور سرکاری دستاویزات سے بہت ہی شغف تھا۔ وہ دستاویزات کو اکٹھا کرتے اور ان دستاویزات کے نقولات کی بنیاد کے حوالے اپنے کتابوں میں دیتے۔ ان کی کتابیں اور ان کے مضامین یہ ریسرچ کے جو اسٹوڈنٹ ہیں ان کے لیے ایک دستاویز ہے جو آنے والے ہماری جنریشن کے لیے ایک اثاثہ بھی ہوں گے۔ نورانی صاحب کی موت سے ہندوستان کے کمزوروں اور مظلوموں کا بہت بڑا نقصان ہوا ہے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ ان کی مغفرت کرے اور قوم کو ان کا نعم البدل عطا کرے، آمین۔ نورانی صاحب کی موت سے ہندوستان کے کمزوروں اور مظلوموں کا بہت بڑا نقصان ہوا ہے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ ان کی مغفرت کرے اور قوم کو ان کا نعم البدل عطا کرے، آمین۔